لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، واسمه دواء وذكره شفاء وبذكره تطمئن القلوب. ثم الصلاة والسلام على نبيه القرشي المكي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين وملجأ الحاربين وإسمة المؤتسمين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، مومنین ذوی الاحترام، عزاداران مظلوم کربلا، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ آج 6 محرم کا دن گزر چکا ہے، اور جس عنوان کے تحت مجھے گفتگو کرنا ہے وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اور جناب حر کی آزادی. مختصر سے وقت میں آپ کی زحمت کو تمام کر دوں گا انشاءاللہ. عزیزو، بات جب آتی ہے آزادی کی تو اگر تاریخ کو پڑھا جائے، ابتدائے انسانیت سے اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو ظاہراً ہر انسان آزادی کا حامی ہے، آزادی کا طلبگار ہے اور آزادی کا نعرہ لگا رہا ہے. یعنی دنیا میں کوئی بشر ایسا نہیں ہے، چاہے وہ مفہوم آزادی سے واقف نہ ہو، مگر وہ آزادی کا حامی ہے. عزیزو، بات اگر کی جائے تو آزادی لازم حیات ہے. یعنی ہر وہ چیز جو زندہ ہے، جسے اللہ نے حیات جیسے جوہر سے مزین کیا ہے، تو اس کا لازمہ ہے کہ وہ آزاد ہو، یعنی محتاج آزادی ہے جو بھی موجود زندہ ہے. اب وہ چاہے زندہ موجود نباتات میں سے ہو یا حیوانات میں سے ہو، یا یہی جو حیوانات کی ایک شاخ ہے انسانوں میں سے ہو. یعنی بحث اس سے نہیں ہے، اگرچہ جہت آزادی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن ہر وہ چیز جو زندہ ہے اگر حیات سے متصف ہے تو آزادی اس کا لازمہ ہے، یعنی وہ محتاج آزادی ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ آزادی کی جہت فرق کرتی ہے کہ نباتات میں آزادی کی جہت الگ ہے، حیوانات میں آزادی کی جہت الگ ہے، اور انسانوں کی آزادی کی جہت الگ ہے. لیکن اگر زندہ ہے، حیات سے متصف ہے، تو وہ محتاج آزادی ہے، اس کو آزادی کی حاجت ہے، ضرورت ہے. چونکہ عزیزو، جو ذو حیات ہے، جو حیات سے متصف ہے، جو زندہ ہے، وہ رشد اور تکامل چاہتا ہے. چونکہ زندہ اور ذی روح یا جو حیات سے متصف ہے وہ رشد و تکامل کرے گا، اور رشد و تکامل کرنے کے لیے، اس ترقی کے سفر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ آزاد ہو. اسی لیے جمادات میں آزادی کا تصور نہیں کر سکتے ہم، کیونکہ جمادات میں حیات نہیں ہے، اس میں رشد و تکامل کا کوئی مادہ نہیں ہے کہ تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ رشد و تکامل کے سفر کو طے کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آزادی ضروری ہے. لہٰذا آزادی اگر ہے تو کس کے لیے؟ جو حیات سے متصف ہو، جو زندہ ہو. تو ہر ذی روح اور ہر ذو الحیات محتاج آزادی ہے اگر وہ رشد و تکامل چاہتا ہے. اور اگر دیکھا جائے تاریخ شاہد ہے. میں اس سے پہلے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں. ملا رومی نے اس بات کو لکھا ہے کہ
پیغمبر اسلام نے جو جملہ غدیر خم میں ارشاد فرمایا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ اس حدیث کے ترجمے میں کہتے ہیں کہ یہاں پر مولا کا معنی ہے معتق۔ اب آپ بہرحال علماء افاضل حوزے سے تعلق رکھنے والے طلباء بیٹھے ہیں، یعنی آزادی عطا کرنے والا۔ اگرچہ مولا کا اطلاق کبھی کبھی معتق پر بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں یہاں پر مراد ہے معتق، یعنی اس میں فاعل کا صیغہ کہ جو آزادی عطا کرے۔ لہذا اس حدیث کا ترجمہ اگر کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جس کو میں آزادی عطا کرنے والا ہوں اس کو یہ علی آزادی عطا کرنے والے ہیں۔ وہ خود لکھتے ہیں اپنی اس کے بعد کہ اس حدیث میں مولا کا معنی معتق ہے، آزادی عطا کرنے والا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں چونکہ ہم سب شہوت کے صندوق میں قید ہو چکے ہیں اور ہمیں اپنے قید ہونے کا علم نہیں ہے، لہٰذا ضرورت ہے ایک ایسے رہبر کی، ایک ایسے ہادی کی، ایک ایسے معتق کی جو ہم کو اس قید خانے سے آزادی عطا کر سکے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی کون عطا کرے گا؟ وہی رسول اسلام، وہی جو اللہ کی طرف سے منصوص ہے، جو منصوص من اللہ بن کر آیا ہے، وہ ہمیں آزادی عطا کرے گا۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کو میں آزادی عطا کرنے والا ہوں اس کو یہ علی آزادی عطا کرنے والے ہیں۔ اب عزیزو بات انہوں نے یہ لکھی، شہید مطہری نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے، اس بات سے اختلاف نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر مولا کا معنی جو انہوں نے کیا وہ ایک الگ بحث ہے کہ محل بحث میں جو غدیر خم میں پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولاہ، یہاں پر اصل معنی اولا بالتصرف ہے، حاکم ہے، ولی ہے، لیکن یہاں پر جو انہوں نے اس حدیث کا ترجمہ کیا، اس ترجمے سے ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ چونکہ جو ائمہ اور انبیاء پیغمبر اسلام جو انبیاء اللہ کی طرف سے آئے، ائمہ جو منصوص افراد بن کر آئے، مرسلین، ان کی بعثت کے اہداف میں سے ایک عظیم ہدف تھا لوگوں کو آزادی عطا کرانا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو آزادی عطا کرائیں۔ عزیزوں میں جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے شاہد بھی قرآن سے انشاءاللہ پیش کروں گا، ان کا ایک اہم مقصد، ایک عظیم مقصد، کلے مقصد نہیں لیکن مقاصد میں سے ایک عظیم مقصد بعثت انبیاء یا بعثت ارسال رسول کا جو ایک عظیم ہدف تھا وہ یہ تھا کہ تمام انسانوں کو، اس بشریت کو آزادی عطا کرائیں۔ اب عزیزو جب بات آزادی کی آئی تو اب میں اس بات کو ذکر کرتا چلوں کہ آزادی ہے کیا۔ یہ ثابت ہے، باقاعدہ علماء نے اس کو تحریر کیا کہ عظیم مقصد تھا کہ وہ لوگوں کو آزادی عطا کرائیں، لوگوں کو غلامی سے نجات دلائیں۔ ایک عظیم مقصد ہے بعثت انبیاء میں سے، ارسال رسول کے اہداف میں سے ایک ہدف ہے آزادی عطا کرنا، لوگوں کو آزادی دلانا۔ عزیزو آزادی کا معنی جو مفہوم بیان کیا وہ یہ ہے کہ چونکہ ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کیا آزادی کا تصور کہاں ہوگا؟ جہاں پر حیات ہے۔ آزادی وہاں ہے جو زندہ ہے، اسے آزادی کی حاجت ہے۔ تو جو زندہ ہے اسے آزادی کی حاجت ہے، ضرورت ہے، چونکہ زندہ کو رشد، تکامل اور ترقی کے سفر کو طے کرنا ہے۔ اب آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ جب وہ زندہ اور وہ ذوالحیات اپنے رشد و تکامل اور اپنی ترقی کے سفر کو طے کرے گا تو اس کے اس سفر میں کسی معنی کا نہ ہونا اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنی عظیم مقصد تک پہنچنا چاہتا ہے تو کوئی اس کے اس ہدف میں آڑے نہ آئے۔ اسی لیے جب آزادی کی تقسیم کی تو کہا آزادی کی دو قسمیں ہیں، کبھی آزادی اجتماعی ہے اور کبھی آزادی معنوی ہے۔ آزادی اجتماعی اسی تعریف سے ملتا جلتا ہے کہ آزادی اجتماعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی معاشرے میں، جامعے میں افراد کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کی آزادی کو سلب کر لیتے ہیں، یعنی ان کو اپنے رشد، تکامل، اپنی ترقی کے راستے کا اس سفر کو طے کرنے نہیں دیتے، اس میں آڑے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ جامعے میں، معاشرے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں، جیسا کہ تاریخ نے اس چیز کو دیکھا کہ ہر زمانے کے حاکم نے اپنے معاشرے کے، اپنی امت کے افراد کی آزادی کو سلب کیا۔ جیسا کہ آپ کے سامنے تاریخ شاہد ہے، ہر حاکم آگے بڑھتا تھا کہ وہ دوسرے کی آزادی کو سلب کرتا تھا، وہ اپنے ارادے کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے تھے، اپنے ارادے اور اپنے منشا کے مطابق اپنی ترقی کے راستوں پر نہیں چل پاتے تھے۔ عزیزو اسی آزادی اجتماعی دلانے کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا کہا کہ قل یا اہل الکتاب،
تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اے میرے حبیب ان سے کہو کہ آؤ اہل کتاب، جو بھی ہو وہ، چاہے جو بھی جس کتاب کا ماننے والا ہے، آؤ ہم ایک کلمے کے تحت جمع ہو جائیں، جو کلمہ تمہارے اور ہمارے درمیان مساوات کا سبب بنے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم عبادت کریں تو بس ایک اللہ کی، ولا نشرک بہ شیئا، اور کسی کو اس کا شریک قرار نہ دے۔ اب جو آیت میں محل شاہد ہے ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کے علاوہ کسی کو اس بشریت کے دائرے میں سے اپنا رب قرار نہ دیں۔ اگر ہمارا کوئی رب ہے، اگر ہم کسی کے عبد بننا چاہتے ہیں تو وہ بس ایک ذات ہے جو معبودیت کے لائق ہے، وہ ذات اللہ تعالی ہے۔ لہٰذا اس آیت نے کہا کہ ہم تم کو آزادی دلانا چاہتے ہیں، ہم تمہیں لوگوں کی غلامی سے نجات عطا کرانا چاہتے ہیں، آؤ آزاد ہو جاؤ، اور اگر عبدیت کے راستے کو اپنانا ہے تو اللہ کی عبدیت کو اختیار کرو۔ عزیزو، جب جناب موسیٰ سے میں نے آپ سے کہا کہ تاریخ شاہد ہے، اسی آزادی اجتماعی کو سلب کیا گیا، لوگوں کو اپنی منشا کے مطابق اپنی ترقی کے راستے کو، اس سفر کو طے کرنے نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ اپنے اشاروں پر نچایا جاتا تھا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، تاریخ پڑھ جائیں، چاہے وہ نمرود کا زمانہ ہو، قارون کا زمانہ ہو، فرعون کا زمانہ ہو، یا ابو سفیان کا زمانہ ہو، کسی بھی ظالم بادشاہ کا زمانہ ہو، حتیٰ کہ صدام کا زمانہ ہو، کیا کہا عزیزو؟ یعنی ان کی ترقی کی جو راستہ ہے اس میں آڑے آنا، انہیں اپنے منشا کے مطابق زندگی گزارنے نہ دینا۔ اب جب جناب موسیٰ کا مبارزہ اور مقابلہ، مباحثہ ہوا ہے فرعون سے، تو فرعون نے کیا کہا تھا؟ عزیزو، یہی خطاب کر کے فرعون نے جناب موسیٰ سے کہا کہ الم نربک فینا ولیدن ولبست فینا من عمرک سنین وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین۔ اے موسیٰ، تم ہمارے درمیان پلے ہو، ہم تمہارا بچپنا ہمارے درمیان میں گزرا، ہم نے تم پر اتنے احسانات کیے، اور اس کے بعد تم نے اپنی زندگی کا ایک طویل حصہ، چند سال، کئی سال تم ہمارے گھر پہ رہے، ہماری آغوش میں رہے۔ عزیزو، اس کے بعد کیا کہتا ہے فرعون کہ اے موسیٰ، تم نے وہ کام بھی انجام دے دیا جو تمہیں انجام دینا تھا، یعنی قبطی کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد کہتا وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ عزیزو، تقریباً متفق علیہ ترجمہ ہے، اور اے موسیٰ، تم نے کفران نعمت کیا، یعنی تم نے احسان فراموش بن گئے۔ تمہیں چاہیے تھا جب ہمارے دسترخوان پہ کھا رہے تھے، ہمارے درمیان میں پل رہے تھے، ہم نے تمہاری پرورش کی، اب تم ہمارے احسان کو بھول گئے اور ہمارے مقابلے پہ آ گئے۔ عزیزو، فرعون کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ کہ ہم اپنے دسترخوان کا سہارا لے کر، ہم اپنی طاقت اور دولت کا سہارا لے کر اس معاشرے میں جتنے بھی افراد ہیں سب کو اپنا غلام بنا کے رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، کہ دیکھو ایک دوسرے کی غلامی اختیار نہ کرو، اگر عبد بننا ہے تو اللہ کے عبد بنو۔ اب جناب موسیٰ نے عزیز و مقابلے پر کیا جواب دیا؟ سورہ شورى کی متعدد آیات ہیں، جناب موسیٰ نے آیات پڑھی، وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی، حکمن اے نبوتن، مجھے اللہ نے نبوت عطا کی اور مجھے مرسل بنایا۔ عزیزو، اس کے مقابلے میں جناب موسیٰ نے کیا کہا جو پڑھنے کا مقصد تھا؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي اسرائیل، اور تو مجھے اس چیز کا احسان جتا رہا ہے، یہی وہ احسان ہے کہ جس کی بنا پر تو نے میری پوری قوم کو اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ عزیزو، آپ نے دیکھا، قرآن کی تعبیر بھی دیکھیں، تعبید کی اصطلاح استعمال کی ہے کہ تو نے انہیں اپنا عبد بنا رکھا ہے۔ کبھی کچھ لوگوں کو دسترخوان کا سہارا دے کر، کچھ کو اپنی حکومت اور طاقت کا روپ دکھا کر، اور خدا بننا چاہتا ہے اور انہیں اپنا غلام بنا رکھا ہے۔ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا مقصد یہی ہے کہ میں انہیں تیری غلامی سے اور تیری عبدیت سے نجات دلا کر اللہ کی عبدیت کے دائرے میں لے کر آنا چاہتا ہوں۔ میری بعثت کا اور میرے ارسال کا ایک عظیم مقصد یہ ہے کہ میں اپنی امت کو آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں، میں اپنی امت بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ کہ یہ تو احسان جتا رہا ہے اور کہہ رہا ہے وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، تم احسان فراموش بن گئے۔ نہیں، میرا مقصد کیا ہے؟ میں تیرے دسترخوان اور تیری حکومت اور تیری طاقت، ان تمام چیزوں کے روپ میں آ کر تیرا عبد نہیں بن سکتا ہوں، بلکہ جو تیرا عبد بننا چاہتا ہے میں اسے بھی تیری غلامیت سے نکال کر اس اللہ کی عبدیت کے دائرے میں لانا چاہتا ہوں۔
عزیزو یہ جناب موسیٰ نے اپنا مقصد بیان کر دیا۔ عزیزو اسے کہا کہ آزادی اجتماعی، حالانکہ بہت سی اقسام میں فقط دو ذکر کر رہا ہوں۔ آزادی اجتماعی کہ جامعے میں کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آزادی اجتماعی کو سلب کر لیتے ہیں اور انہیں اپنا غلام بنا لیتے ہیں، لہٰذا اب وہ سارے قوانین کو پامال کر کے بس ان کی نگاہ اس پر ٹکی رہتی ہے کہ اب ہم اس کے غلام بن کے زندگی گزاریں گے۔ عزیزو دوسری قسم ہے آزادی، بہرحال ایک بات کو روک کے چونکہ بات آگے، حالانکہ وقت بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کیا کہا پیغمبر جناب موسیٰ نے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، کہ اے فرعون تو اس کا احسان جتا کر مجھے بھی اپنا غلام بنانا چاہتا ہے، لیکن میں معصوم ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خود آزاد ہوں اور اس امت کو بھی آزادی عطا کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو قرآن میں ایک آیت سورہ مزمل میں کیا کہا؟ اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے کہ جیسے موسیٰ کی طرف رسول بھیجا تھا اسے گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزو اب آپ دیکھیے جناب موسیٰ نے کیا کہا کہ میں فرعون، اے فرعون میں تیری غلامی سے اس امت کو آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں، میں اسے آزادی عطا کروں گا، آزادی اجتماعی۔ اب عزیزو پیغمبر کو کیا کہا گیا کہ جیسے موسیٰ کو نبی بنایا ویسے ہم نے ان کو نبی بنایا۔ عزیزان گرامی پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ یہی حال میرے زمانے میں تھا، لوگ اپنی معبودیت کا اشارہ کرنا چاہتے تھے، پوری امتوں کو غلام بنا رکھا تھا، جو دائرے میں عزیزو اب متعدد افراد تھے، بہرحال بہت سے افراد ایسے تھے کہ جو کبھی نسب اور نسب کا سہارا لے کر اعلیٰ نسب والے پست نسب والوں کی آزادی اجتماعی کو سلب کرتے تھے اور ان پر حکومت چلاتے تھے، کبھی حاکم رعایا کی آزادی کو سلب کرتا تھا حکومت کو سہارا بنا کر، کبھی دولت مند اور ثروت مند اپنی دولت کو سہارا بنا کر غریبوں کی اور فقراء کی آزادی اجتماعی کو سلب کرتے تھے۔ عزیزو یہ متعدد اسباب و علل آیت اللہ شرف الدین نے لکھے ہیں، اگرچہ بہرحال مجھے اس میں قیل و قال ہے اور علماء نے بھی اس کو قبول نہیں کیا کہ یہ لب لباب ہے، حتیٰ کہ خود شرف الدین نے اعتراض کیا اس پر، بہرحال لیکن متعدد اسباب کہ کبھی نسب کو سہارا بنا کر، کبھی دولت کو سہارا بنا کر، کبھی حکومت کو سہارا بنا کر، لیکن کلن یہ ہے کبھی علم کو سہارا بنا کر، حتیٰ کہ جو عالم ہے وہ جاہلوں پر اپنی حکومت چلاتا انہیں اپنا عبد بناتا ہے۔ عزیزو یہ متعدد اسباب، بہرحال کبھی منفعت طلبی، شہید مطہری نے لکھا کہ سارے اسباب کا میں قائل نہیں وہ کہتے ہیں بلکہ منفعت طلبی، اب چاہے وہ غریب ہے، اگر کسی غریب کا بھی کسی سے کوئی مقصد تھا تو اس منفعت طلبی کی خاطر اسے اپنا عبد بنانا چاہتا تھا۔ اب منفعت طلبی میں عمومیت ہے کہ آزادی اجتماعی کو سلب کیا جاتا تھا متعدد طریقوں سے۔ عزیزو بنی امیہ کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کی آزادی اجتماعی کو سلب کرتے تھے۔ معاویہ نے کیا کیا تھا کہ وہ لوگوں کی آزادی اجتماعی کو سلب کر کے اپنا غلام بنانا چاہتا تھا، لوگوں کو اپنے دسترخوان پہ پال کر اپنا غلام بنانا چاہتا تھا۔ لیکن عزیزان گرامی اسی لیے پیغمبر نے کہا اذا بلغ بنو ابی العاص 30 رجلا، یا بعض نسخوں میں ہے 40 رجلا، کہ اگر یہ بدبخت ان افراد کی تعداد 30 یا 40 افراد تک پہنچ گئی، عزیزو کیا کریں گے یہ؟ اتخذوا مال اللہ دغلا، عزیزو کیا کہ اتخذوا دین اللہ دغلا ومال اللہ، اس کے بعد کہتے ہیں ومعل اللہ دوالا وعباد اللہ خوالا، کہ اب ان کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ اللہ کے دین میں بدعتیں ایجاد کریں گے، یہ اللہ کے مال کو اپنا سمجھ کے صرف کریں گے اور یہ اللہ کے بندوں کو اپنا عبد بنا لیں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ عزیزو کیا کہا؟ یہ اپنا غلام بنا لیں گے۔ عزیزو یہ کارنامہ کس کا تھا؟ کہ یہ کارنامہ سب کا رہا، بنی امیہ کا بھی تھا، بنی عباس کا بھی تھا، حکومت کے دائرے میں آ کر کبھی دولت کو سہارا بنا کر اپنا غلام بنا رہے ہیں، لوگوں کو خرید رہے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے کیا کہا؟ میں انہیں آزادی عطا کروں گا، میں انہیں بنی امیہ کی غلامی سے آزادی دلاؤں گا، اس لیے کہ جیسے موسیٰ نے اپنے زمانے کے فرعون کے مقابلے میں آ کے اپنی امت کو آزادی اجتماعی عطا کی، میں بھی اپنے زمانے کا فخر موسیٰ ہوں، اپنے زمانے کے فخر فرعون کے مقابلے پہ آؤں گا اور انہیں آزادی اجتماعی عطا کروں گا۔ عزیزو جو دسترخوان علی کے تربیت شدہ تھے، جو گھر اولاد علی کے تربیت
تربیت شدہ تھے وہ کیسے آزاد تھے؟ جب ابن سکیت کو عزیز و استاد بنا دیا متوکل نے اپنے دونوں بیٹوں کے لیے، اب جب کچھ دن پڑھاتے پڑھاتے ہو گئے تو کیا پوچھا؟ عزیز و متوکل نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اب میرے بیٹے دونوں افضل ہیں یا علی کے بیٹے حسن و حسین افضل ہیں؟ عزیزو یہ کون ہے ابن سکیت کا؟ یہ تین امام اولاد علی کا تربیت شدہ ہے، اب یہ کسی کا غلام نہیں بنے گا، اسے اولاد علی نے اسے آزادی اجتماعی عطا کر دی ہے۔ جیسے ہی متوکل نے کہا یہ بتا کہ میرے بیٹے افضل یا علی کے بیٹے حسن و حسین افضل، عزیزو ابن سکیت کا جواب سنیں گے؟ ابن سکیت کو پتا تھا اس جواب کے بعد میں قتل ہو جاؤں گا، مگر کہا مجھے کس نے آزادی عطا کی ہے؟ علی نے، اولاد علی نے۔ ایک مرتبہ جواب دیتے ہیں بدبخت اپنی زبان کو بند رکھ، کیا بولتا ہے کہ علی کے بیٹوں سے اپنے بیٹوں کا مقابلہ کرتا ہے، اِنَّا نَعْلَ قَمْبَرْ افضل منک ومن ولدیک۔ بدبخت تو علی کے بیٹوں سے افضلیت کرنا چاہتا ہے، بلکہ علی کے غلام قمبر کی چوتی تجھ سے بھی افضل ہے، تیرے دونوں بیٹوں سے بھی افضل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ کہ بدبخت تو یہ کہنا چاہتا ہے ہم علی کے تربیت شدہ ہیں، ہم اولاد علی کے تربیت شدہ ہیں، ہمیں آزادی اجتماعی کس نے عطا کی ہے؟ کہ ہمیں اولاد علی نے آزادی اجتماعی عطا کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ معاشرے میں اذا بلغ بنو ابی العاص، اگر ان کی تعداد 30 یا 40 افراد تک پہنچ گئی، یہ اپنا غلام بنا لیں گے، اللہ کے بندوں کو اپنا بندہ کہلائیں گے، یہ اللہ کے مال کو اپنا مال سمجھیں گے، دین خدا میں بدعت ایجاد کریں گے۔ عزیزو اسے کہتے ہیں آزادی اجتماعی، کہ معاشرے میں ہر فرد آزاد ہو اور حکم الہی کے مطابق عمل کرے، جیسے اپنے مقصد تک پہنچنا ہے پہنچ جائے۔ اب عزیزو دوسری آزادی کا آزادی معنوی۔ آزادی معنوی عزیزو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان چونکہ متعدد غرائز کا مجموعہ ہے، مرکب ہے، اس کے یہاں حرص ہے، طمع ہے، شہوت ہے، یا خلاصہ کلام نفس امارہ ہے۔ اب یہ نفس اسے متعدد چیزوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ اب اگر وہ آمادہ ہو جاتا ہے تو عزیزو وہ اپنی شہوت کا غلام بن جاتا ہے۔ تو اب آیا ممکن ہے، لیکن اگر ان چیزوں کا غلام نہ ہو، یعنی اس کی عقل، اس کی فطرت اور اس کا وجدان اگر آزاد ہو، تو اسے ہی علم اخلاق میں کہا جاتا ہے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی آزادی نفس، آزادی معنوی کو تزکیہ نفس سے تعبیر کیا جاتا ہے علم اخلاق میں۔ اب عزیزان گرامی سوال یہ ہے کیا آزادی اجتماعی ممکن ہے آزادی معنوی کے بغیر؟ تو یہاں پر شہید مطہری کا جملہ ہے، میرا نہیں ہے، وہ کہتے ممکن ہی نہیں ہے کہ آزادی اجتماعی آزادی معنوی کے بغیر حاصل ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے، بلکہ لازم و ملزوم ہے۔ اگر کوئی آزادی اجتماعی چاہتا ہے تو آزادی معنوی حاصل کرنا ہوگی۔ آزادی معنوی کہاں سے ملے گی؟ کہ مکتب عصمت کی اتباع کر کے، منصوص من اللہ افراد کی پیروی کرنے سے، دین و شریعت کے قوانین پر عمل کرنے سے۔ اس لیے کہ آزادی اجتماعی اور آزادی معنوی کہیں نہیں ملے گی۔ اگر عصمت کے مکتب کی پیروی کرو گے تو اب تمہیں آزادی معنوی مل جائے گی، آزادی معنوی ملے گی تو آزادی اجتماعی بھی مل جائے گی۔ اگرچہ یہاں پہ فرق کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمیں آزادی اجتماعی چاہیے بس، آزادی معنوی کا کوئی قائل نہیں ہے، کہ نہیں، آزادی اجتماعی ممکن ہی نہیں ہے آزادی معنوی کے بغیر۔ عزیزو مکتب عصمت منصوص من اللہ افراد جب اللہ کی طرف سے آئے تو وہ اسی لیے آئے تھے کہ ہم تمہیں آزادی معنوی بھی عطا کریں گے، ہم تمہیں آزادی اجتماعی بھی عطا کریں گے۔ کیا آواز دی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آؤ بس ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا اللہ، کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کے علاوہ ایک دوسرے کو اپنا رب نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو اپنا خدا نہ سمجھیں، ہم تمہیں آزادی عطا کریں گے۔ رسول اسلام نے آزادی عطا کی۔ عزیزو اب آئیے، امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ کہ اسی مکتب عصمت کی ایک شاخ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جیسے فرعون کی طرف بھیجا تھا، کہ وہ بھی لوگوں کو آزادی عطا کرائے گا۔ اس رسول کے مقاصد میں سے بھی ایک مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو آزادی عطا کرانا۔ عزیز
عزیزو جب امام چلے ہیں تو امام نے کیا کہا؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، آخر میں جملہ کیا ہے؟ واسیرو بسیرت جدی، اور میں اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی سیرت پر اور اپنے بابا کی سیرت پر۔ نانا کی سیرت کیا ہے؟ بابا کی سیرت کیا ہے؟ السلام علیکہ یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، آپ موسیٰ کے بھی وارث ہیں، آپ انبیاء کے وارث ہیں۔ کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ کہ میری بعثت کا اور میرے بھی منصوص من اللہ ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے؟ میں آزادی عطا کرانا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتا ہوں۔ عزیزو امام حسین نے اعلان کیا کہ میں موسیٰ کا وارث ہوں، میں اپنے جد نانا کا وارث ہوں، میں اپنے بابا کا وارث ہوں۔ عزیزو اب جناب موسیٰ کا وارث میں ہوں، میں حسین آزادی عطا کراؤں گا۔ جب مدینے سے چلے، مکے سے چلے کربلا کی طرف، کون سی آیات پڑھ رہے ہیں؟ کون سی آیات کا جو جناب موسیٰ سے مربوط ہے؟ فخرج منہا خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین۔ جب جناب موسیٰ چلے تو کیا کہا؟ کہ خوف کے عالم میں نکلے اور کہا کہ پروردگار مجھے نجات دے گا ان ظالمین کے شر سے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ جب مدائن کی طرف بڑھے تو کیا کہتے ہوئے؟ اللہ مجھے حق کے راستے پر گامزن رکھے گا، مجھے حق کے راستے پر چلائے گا۔ عزیزو یہ آیتیں جناب موسیٰ کے قصے کو بیان کر رہی ہے نا، کہ جب امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل کر مکے سے نکلے، ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ آیت اللہ جوادی عاملی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے ان آیات کی تلاوت کیوں کی؟ کہ جو جناب موسیٰ کے بارے میں ہے، جن کا تعلق جناب موسیٰ سے ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جناب موسیٰ سے مربوط آیات کی تلاوت کر کے امام حسین دنیا والوں کو بتانا چاہتے تھے کہ جیسے اس زمانے میں، اب جیسے جناب موسیٰ کے زمانے میں ایک فرعون تھا اور اس کے مقابلے پر میں آیا تھا، لیکن میرے بعض امتیوں نے میری اتباع نہیں کی بلکہ فرعون کے پاس چلے گئے، فرعون کی اتباع کرنے لگے، وہ ہلاک ہو گئے۔ تو اسی طریقے سے میں اپنے زمانے کا فخر موسیٰ ہوں، اگر میری اتباع نہیں کرو گے تو تمہارا وہی حشر ہوگا جو فرعون کی اتباع کرنے والوں کا ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر۔ عزیزو یہ میرا جملہ نہیں، آیت اللہ جوادی عاملی نے لکھا ہے کہ اس طریقے سے امام حسین نے ان آیات کی تلاوت کر کے کہ جن کا تعلق جناب موسیٰ کی ہجرت سے ہے، جب مدائن کی طرف بڑھے ہیں تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے بنی امیہ، اے غلام زادوں کی اتباع کرنے والوں، ایک ایک بوری گیہوں پہ اپنا دین بیچ دینے والوں، میں اپنے زمانے کا فخر موسیٰ ہوں، میں وارث موسیٰ کلیم اللہ ہوں۔ جس طریقے سے اس زمانے میں فرعون کی اتباع کر لوگوں نے کی اور ہلاک ہو گئے، اسی طریقے سے اگر تم نے میری اتباع نہیں کی تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر نجات چاہتے ہو تو آؤ، ہم تمہیں آزادی معنوی بھی عطا کریں گے، ہم تمہیں آزادی اجتماعی بھی عطا کریں گے۔ بہرحال موضوع تفصیلی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہم تمہیں آزادی عطا کریں گے۔ عزیزو آزادی اجتماعی ممکن ہی نہیں ہے، آزادی معنوی کے بغیر کہاں ملے گی؟ کہ سب سے بڑا آزاد کون ہے اس کائنات میں؟ کہ علی، اولاد علی، علی کے دسترخوان پر پلنے والے۔ عزیزو مولا نے کیا اعلان کیا؟ ان تقوی اللہ مفتاح السداد وذخیرۃ معاد، کہ اللہ کی پاکیزگی آخرت کا ذخیرہ ہے اگر کسی کے پاس تقوی الہی ہے، اور اس کے بعد عزیزو کامیابی کی چابی ہے، سیدھے راستے پر سعادت کی چابی ہے۔ اس کے بعد کیا کہا عزیزو؟ وَعِتْقٌ مِّن كُلِّ مَلَكَ وَنَجَاتٌ مِّن كُلِّ هَلَكَ، اور یہ تقوی ایسی چیز ہے جو تمہیں ہر طرح کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ عزیزو میں نے کہا تھا نا کہ آزادی معنوی کے بغیر آزادی اجتماعی ممکن نہیں ہے۔ علی جملے میں اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آزادی چاہیے، آزادی اجتماعی، تو آزادی معنوی کا سہارا لینا پڑے گا۔ تقوی الہی ہر طرح کی غلامی سے نجات دلا سکتا ہے۔ آؤ اللہ کی پاکیزگی اختیار کرو، آؤ تقوی الہی اختیار کرو۔ اگر نجات چاہتے ہو ہر طرح کی ہلاکت سے، ہر طرح کی اگر پاکیزگی کے ساتھ آؤ، تقوی الہی اختیار کرو، ہر طرح کی غلامی سے نجات مل جائے گی۔ عزیزو کون ہے کائنات میں ایسا آزاد
جو اپنی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی آزادی عطا کرائے۔ قسم خدا کی ایسا نمونہ کائنات میں کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا ہے۔ جب مولائے کائنات جنگ سے واپس ہوئے ہیں اور اسی عراق کے شہر انبار اور رمادی سے امام کا گزر ہوا ہے، تو جب وہاں کے رہنے والوں کو خبر ملی کہ علی آ رہے ہیں خلیفہ وقت کا، تو ان کا جو استقبال کا طریقہ ہے، اپنی اپنی سواریوں پر سوار ہو کے مولائے کائنات کے چاروں ارد گرد وہ جو ان کا طریقہ استقبال کا گھومنے لگے اور استقبال کرنے لگے۔ امام نے کہا کیا کر، نہج البلاغہ میں موجود ہے یہ، عزیزو کیا کہا، کیا کرنا چاہتے ہو؟ سب نے کہا ہم اپنے زمانے کے خلیفہ اور حاکم کا استقبال کرتے ہیں ایسے۔ عزیزو امام نے ایک جملہ کہا، ٹھیک ہے میں اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر نمائندہ ہوں لیکن تمہارا معبود نہیں ہوں۔ مفہوم کلام امام کہ میں کبھی یہ کام انجام نہ دینا، کبھی دوسرے کی عبدیت میں نہ آنا، یہ کام تمہیں ذلیل بنا دے گا۔ اگر تمہیں حقیقی معنی میں عبد بننا ہے تو آؤ بس اللہ کی عبودیت کو اختیار کرو، ہم تمہیں آزادی عطا کریں گے، آزاد ہو کر زندگی گزارو، ہم تمہیں جینے کا سلیقہ بتائیں گے۔ عزیزو اسے کہتے ہیں کائنات کا جو آزاد مرد ہے اور جو اپنی بھی آزادی کے ساتھ ساتھ دوسرے کی آزادی کا بھی خیال کر رہا ہے کہ ہم اس بشریت کو بشریت کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں۔ یہ فقط ہمارا طریقہ نہیں بلکہ ہمارے ہر ولی کا طریقہ ہے کہ جو ہمارے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جو ہماری اتباع کرتا ہے یا جس کو اللہ نے ہم میں سے منتخب کیا ہے۔ عزیزو زیارت جامع کبیرہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَایَتِكُمْ، کہ اللہ نے جو ہم کو آپ کی ولایت سے مختص کیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ آزادی اجتماعی حاصل نہیں ہوگی جب تک آزادی معنوی نہ ہو، آزادی معنوی ملے گی نہیں کہ جب تک مکتب عصمت کی پیروی نہ کرو۔ کہ مکتب عصمت کی پیروی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی جب تک ولایت اہل بیت کے دائرے میں نہ آ جاؤ، جب تک الہی ولایت کو اختیار نہ کرو، تب تک آزادی معنوی نہیں ملے گی اور اس کے بغیر آزادی اجتماعی نہیں ملے گی۔ کہ کیا کہا کہ اللہ نے ہمیں آپ کی ولایت سے مختص کیا، تو فائدہ کیا ہے؟ کہ فائدہ یہ ہے طیباً لخلقنا، ہماری طہارت، نسل کی طہارت کی ذمہ دار ہے آپ کی ولایت۔ اب بہرحال یہ موضوع بھی ایک ہے لیکن ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں اس کے ذیل میں، حالانکہ موضوع سے الگ ہے لیکن جب بات آئی ہے، عزیزو انس بن مالک جو تھے جس چوراہے سے علی کا گزر ہوتا تھا، جب علی کا گزر ہوتا تھا ہم بچے سے پوچھتے تھے اتحب ھذا الرجل، کیا اس سے محبت کرتے ہو؟ اگر بچہ مسکرا کے جواب دیتا تھا نعم، تو ہم فوراً کہتے تھے یہ پاکیزہ نسب ہے، لیکن ذرا منہ بناتا تھا تو ہم فوراً ماؤں کی خیانت کا فتویٰ لگا دیتے تھے، اسے اس کی ماں کے پاس ڈال کے آ جاتے تھے۔ طیباً لخلقنا، اس کے بعد عزیزو جملہ کیا ہے؟ وطیباً لخلقنا، اس کے بعد جملہ ہے کہ ہماری نسب کی طہارت کی ذمہ دار، وتزکیۃ لنا، اور ہمارے لیے تزکیہ کا باعث ہے، وطہارۃ لانفسنا، ہمارے نفسوں کی طہارت کی ذمہ دار یہ ولایت۔ آخر میں جملہ کیا ہے؟ وکفارۃ، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ وَكَفَّارَةً لِذُنُوبِنَا، اور اس ولایت کے دائرے میں آنے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ کہ جو ہم نے گناہ انجام دیے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ یعنی ہم اس ولایت کے دائرے میں آئے۔ عزیزو موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، امام حسین علیہ السلام اور جناب حر کی آزادی، اگرچہ ساری تمہید کو چھوڑ دیا، کیا کہا کہ میں امام حسین نے حر کو آزاد کر دیا۔ کیا کہا کہ اس ولایت کے دائرے میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ الہی ولایت، ہمارے گناہوں کا کفارہ جو ہم نے بھول چوک میں انجام دیے۔ عزیزان گرامی، جناب حر نے کیا کیا تھا کہ بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ جب کوفے سے چلے ہیں، کوفے کے رہنے والے ہیں، کوفے سے چلے ابن زیاد کے لشکر کی طرف ہیں کہ عزیزو طاغوت کی ولایت کے دائرے میں ہیں، غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن عزیزو جب قافلہ بڑھا ہے جناب حر غافل ہے۔ جب ایک جگہ امام سے ملاقات ہو گئی، چاہنے والے نے کسی نے کہا مولا نخلستان نظر آ رہا ہے، وہ سارے جو امام حسین سے جناب حر کی ملاقات کے واقعات ہیں وہ آپ کے ذہنوں میں ہیں۔ تو عزیزو اب جب دیکھا کہ نہیں حر آ رہے ہیں، امام حسین نے عزیزو پوچھا کون ہو تم؟ کہ ہم ابن زیاد کا لشکر ہے۔ میں اس کے سارے القاب کے ساتھ بیان کیا۔ کہ تمہارا سردار کون ہے؟ کہ حر ابن یزید الریاحی، کہ حر ہمارا سردار ہے۔ عزیزو جناب حر کو امام نے قریب بلایا
خطبہ دیا، ساری باتیں ہوتی رہیں، یہاں تک ایک لمحہ آتا ہے کہ جناب حر امام کے راستے میں آڑے آ رہے ہیں۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، حر تم چاہتے کیا ہو؟ عزیزو جناب حر میں نے کہا غافل ہیں۔ جناب حر کہتے ہیں میرا ایک مقصد ہے کہ میں آپ کو کسی طریقے سے گھیر کے کوفہ پہنچا دوں ابن زیاد کے پاس۔ امام نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے اپنے اس منصب کی ڈیوٹی کو نبھانے کے لیے چاہے جان کی بازی لگانا پڑے مگر میں آپ کو کوفہ پہنچا کے دم لوں گا۔ امام حسین نے ایک جملہ کہا، اب عزیزو جناب حر کی معرفت دیکھیے گا کہ اگر اچھا ایسا ہے تو چلو دونوں قتال کرتے ہیں، اگر تم مجھ سے جیت گئے تو میرا سر پلٹ کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دینا۔ آغا مہدی لکھنوی نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ میرا سر پلٹ کر کے ابن زیاد کے حوالے کر دینا۔ فوراً جناب حر نے ایک جملہ کہا، واللہ انی کارہن، اے فرزند رسول میں اور آپ کے ساتھ جنگ کروں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، میں آپ کے مقابلے پا کر اخسر الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ آخرت میں بھی خسارہ، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ عزیزو یہ جناب حر گواہی دے رہے ہیں کس چیز کی؟ کہ یعنی آزادی کا مادہ ان کے اندر ابھی پایا جا رہا ہے، لیکن غفلت ہے کہ جیسے ہی منع کر دیا، انکار کر دیا، کبھی چاہتا کیا ہے، سارے واقعات آپ کے ذہنوں میں ہے۔ اب نماز کا وقت آیا، مؤذن نے اذان کہی، امام نے عزیزو صفیں لگائی اور ایک جملہ کہا کہ حر تم اپنے لشکر کو نماز پڑھاؤ اور میں اپنے لشکر کو نماز پڑھاتا ہوں۔ جناب حر نے کہا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں امامت کروں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ نماز آپ پڑھائیں گے، آپ کی اقتداء میں ہمارا لشکر بھی پڑھے گا۔ سب نے امام حسین کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ عزیزو اس کے بعد تاریخ نے کیا لکھا؟ یہ جناب حر بیداری کا ثبوت دے رہے ہیں۔ اس کے بعد تاریخ نے لکھا کہ جناب حر نے امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب جو قافلہ یہ قادسیہ یعنی دیوانیہ کے راستوں سے گزر رہا تھا، وادی ذو حسن کے قریب پہنچا، جیسے امام رخ کرنا چاہتے ہیں ایک کوفے کی طرف سے قاصد آیا، گرد و غبار اڑی۔ اب عزیزو وہ آیا، اس نے جناب حر کو سلام کیا اور امام حسین کو سلام نہیں کیا اور کہا کہ یہ نامہ ہے ابن زیاد کا۔ جناب حر نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ حسین کو بے آب و گیا مکان میں روک دو اور جتنا ہو سکے حسین پہ سختی کرو، میں نے سنا ہے تم حسین کے ساتھ بہت نرمی سے پیش آ رہے ہو، لہٰذا مجھے یہ قبول نہیں ہے، یہ آپ میرا مراقب بن کے رہے گا جو قاصد میں نے بھیجا ہے۔ جناب حر کا جملہ عزیز و مورخین اصحاب نے لکھا کہ جناب حر کہتے ہیں یہ بدبخت مجھے حسین کے ساتھ بدسلوکی کرنے پر آمادہ کر رہا ہے، میرا نفس یہ گوارا نہیں کر سکتا ہے کہ میں فرزند فاطمہ کے ساتھ بدسلوکی کروں۔ عزیزو جناب حر ابھی کس دائرے میں ہے؟ کہ اسی ولایت طاغوت کی ولایت کے دائرے میں ایک قدم ہے، لیکن ایک قدم الہی ولایت کے دائرے میں ہے۔ آزاد انسان کی جو شرائط روایت نے بیان کی ہیں عزیزو، کس کو آزاد کہا روایت نے؟ ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی، روایت کا جملہ ہے ترک الحقوق مذلۃ، کا حقوق الناس کی رعایت کرتا ہے، من اوحش الناس، جو لوگوں کو عزیزو ڈراتا ہے دھمکاتا ہے، تبرأ من الحریت، وہ اس کا مطلب آزاد نہیں ہے۔ یہ روایت کا جملہ ہے، آزاد انسان مکاری نہیں کرتا، آزاد انسان دھوکہ فریب نہیں کرتا، کہ یہ سارے خصوصیات آزاد کے اندر نہیں ہوتے جو بری چیزیں ہیں، یہ بری خصلتیں کہ آزاد کسے کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اتنے مراحل گزر رہے ہیں، ابھی تک امام حسین نے جناب حر کو آزادی کی سند نہیں دی۔ عزیزو کیا کہا؟ اب لشکر بڑھ رہا ہے، اب جیسے امام حسین نے رخ کیا یہ دیوانیہ شہر سے نکلنے لگے، اب جناب حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا۔ عزیزو جیسے ہی لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، امام نے کیا کہا؟ سکلت کا امو کا، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ ظاہراً تو ایسا لگ رہا ہے کہ امام نے جملہ غصے میں کہا ہے، نہیں عزیزو، امام حسین جناب حر کو طاغوتی ولایت سے آزادی عطا کرانا چاہتے ہیں، طاغوتی ولایت سے نکال کر الہی ولایت کے دائرے میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ حر کے پاس آزادی معنوی بھی رہے، آزادی اجتماعی بھی رہے۔ کہ عزیزو جیسے جناب حر سے جملہ کہا، جناب حر نے فوراً کہا، حسین اگر کوئی اور اس بھرے مجمع میں میری ماں کا ذکر کرتا، اگر میں اس کا سر بھی قلم نہ کر پاتا تو اسے جواب ضرور دے دیتا، مگر قسم خدا کی تمہاری ماں
اتنی پاک و پاکیزہ ہے کہ جس کا ذکر میں اس ملعام میں نہیں کر سکتا ہوں۔ عزیزو، یہی احترام فاطمہ ہے جو حر کو جنت تک لے جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ قافلہ بڑھا، ابھی بھی امام نے جناب حر کو آزاد نہیں کہا، نماز پڑھ لی امام کے پیچھے، جناب سیدہ کی بنسبت احترام کو ظاہر کر دیا، مگر امام نے آزادی کی سند نہیں دی۔ کیوں؟ چونکہ ابھی آزادی اجتماعی نہیں ہے، آزادی معنوی مکمل طور پہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عزیز و جناب حر بڑھے، اب جیسے جناب کربلا میں قافلہ پہنچ گیا، اب تاریخ لکھتی ہے جب امام حسین کربلا میں پہنچ گئے اور جناب حر اسی لشکر میں ہیں، کس میں؟ کا ابن زیاد کے عمر سعد کے ساتھ ہیں۔ اب امام جناب حر اس لشکر میں ہیں۔ عزیزو، جب شب عاشور آئی ہے نا، آپ نے ایک جملہ پڑھا کہ جناب حر اب الہی ولایت کے دائرے میں آنا چاہتے ہیں، امام حسین آزادی عطا کرانا چاہتے ہیں، امام حسین آزاد کرنا چاہتے ہیں، جو چاہتا ہے آزاد ہو جائے۔ اب عزیزو، امام حسین علیہ السلام آزادی عطا کر رہے ہیں، جناب حر قریب آ رہے ہیں امام کے دھیرے دھیرے۔ اب ایک جملہ روایت نے یہاں پہ لکھا ہے کہ جیسے ہی جناب حر نے شب عاشور امام حسین کے خیمے کے قریب جا کر کان لگا کے سنا تو کیا آوازیں تھیں؟ العطش العطش، کا بچوں کے پیاس سے بلکنے کی آوازیں آ رہی ہے۔ عزیزو، یہ آواز جناب حر کے کانوں میں کیوں آئی؟ کسی اور کے کانوں میں نہیں آئی، کہ اس لیے کہ جناب حر اب آزادی کی منزل پہ فائز ہونا چاہتے ہیں۔ عزیزو، یہاں تک کہ اب دیکھا، تاریخ بتاتی ہے، بہرحال یہ حر کی تمنا تھی اور حر کی آزادی کا ثبوت بھی ہے۔ اگر ذرا بھی کسی کو پتہ چل جاتا تو جناب حر کو عمر سعد قید کر لیتا اور دل میں تمنا گھٹ کے مر جاتی، لیکن اس طریقے سے جناب حر عمر سعد کے لشکر سے نکلے کہ جیسے سواد چشم سے نور نکلتا ہے، جیسے تنور سے طوفان ابلتا ہے، کہ جناب حر نکلے، امام حسین کے قریب آئے، آنے کے بعد ایک جملہ کہا، حل لی من توبہ۔ عزیزو، یہاں پر اب میں آقا مہدی لکھنوی کا جملہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں حر نے امام حسین کے لشکر کی طرف آتے وقت کیا کہا تھا؟ کہ حر، اس طرف دنیا کا آرام ہے، دنیا کی حکومت ہے، مگر اس طرف جہنم، مگر اس کے بعد جہنم، ابدی زندگی عذاب میں۔ ادھر حسین کی طرف جاؤ تو تھوڑی سی وقتی پریشانی، موت کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر امامت کی اطاعت کا قلادہ میرے گلے میں رہے گا کہ جس کا کسی پر احسان نہیں ہوتا، اور اس کے بعد جنت میرے مقدر میں، کہ سارے آرام میرے مقدر میں۔ کہ حر نے عمر سعد کے لشکر سے نکل کے اپنی آزادی کا ثبوت دیا اور یہ بتا دیا کہ کربلا میں دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی، بلکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ادھر جوانان جنت کی سردار، اگر اتباع کرو گے تو آؤ اب تمہاری ابدی زندگی میں آرام ہی آرام ہے۔ عزیزو، کیا لکھا ہے تاریخ نے؟ کہ ابھی بھی لیکن امام حسین نے جناب حر کو آزادی کی سند نہیں دی۔ کیا کہا؟ آئے، اب مذاہب کا جملہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عزیزو یہ خاندان کتنا کریم ہے کہ جناب حر آ گئے امام کی طرف۔ اب جب دشمن جناب حر کو دوہرا مجرم سمجھ رہا ہے، جناب حر کو معاذ اللہ خاکم بدہر ناقل الکفر لا یکون کافرا، جناب حر کو معاذ اللہ دوغلا سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ادھر سے ساری خبریں ادھر پہنچا رہے ہیں۔ اب آخری وقت میں نکل گئے، امام حسین نے بھی دشمن کے مقابلے پہ آئے اور جناب حر کو دو منصب عطا کیے۔ عزیزو، ایک منصب ناصر حسین اور ایک منصب مہمان حسین کا۔ کہ حر، اگر تمہیں دشمن نے دوہرا مجرم سمجھا ہے تو ہم تمہیں دوہرے منصب عطا کریں گے، تم ناصر حسین بھی ہو، مہمان حسین بھی ہو۔ عزیزو، حسین کا مہمان ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، جناب حسین کے، امام حسین کے مہمان جناب حر۔ عزیزو، کیا کہا؟ میں نے بھی معاف کیا، میرے اللہ نے بھی معاف کیا۔ جناب حر نے جملہ کہا، اللہم انی انبت الیک، میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں، میں نے ڈرایا دھمکایا اولاد نبی کو، اسی طریقے سے اولاد فاطمہ کو میں نے ڈرایا، پروردگار میں تجھ سے توبہ چاہتا ہوں۔
عزیز و امام حسین کو کتنا خیال تھا کہ یہ کریم گھرانہ ہے، یہ گھرانہ بڑا کریم ہے، اس کے در پہ اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ کبھی برداشت نہیں کرتے ہیں کہ وہ خالی پیاسا ہی واپس چلا جائے۔ عزیزو جب جناب حر کے لشکر سے استقبال کیا تھا تو کیا کہا تھا کہ کس طریقے سے امام نے پانی پلایا، پانی پلانے کے بعد جناب حر سے عزیزو پوچھا ہے کیوں آئے ہو، سب کو سیراب کر دیا۔ وہیں پہ جناب حر نے خواہش بھی کی تھی کہ مولا میں آپ کا جھوٹا پانی پیوں گا۔ امام نے پانی پیا، اب امام کا بچا ہوا پانی جناب حر نے پیا۔ عزیزو اہل ایمان کا جھوٹا کھانا پینا شفا کا سبب ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کی محبت اختیار کرنے کے بعد انسان اہل ایمان کہلاتا ہے۔ دل و دماغ میں ایمان کے چشمے تو اسی وقت اتر گئے تھے جب جناب حر نے امام حسین کا جھوٹا پانی پیا تھا، لیکن عزیزو ابھی جناب حر طاغوتی ولایت کے دائرے میں تھے۔ کربلا میں جیسے ہی اب الہی ولایت کے دائرے میں مکمل طور پہ آ گئے، غفلت سے بیدار ہو گئے، آزادی مل گئی۔ عزیزو کیا کہا، اے پروردگار میرے پاس 2 جرعہ آب بھی نہیں ہے کہ میں اپنے مہمان کے سامنے پیش کر سکوں۔ اے حر تم آئے ہو، تم میرے مہمان ہو، جاؤ سب سے پہلے چلے جاؤ۔ جناب حر کو بھیج دیا عزیزو اس لیے کہ کربلا میں جو مر جاتا تھا وہ اتنی جلدی آب کوثر سے سیراب ہو جاتا تھا۔ عزیزو اب جو جناب حر شہید ہوئے، امام جناب حر کے جنازے پر پہنچے ہیں تو امام نے عزیزو اب جملہ کہا ہے، انت حر بخ لک یا حر، انت حر فی الدنیا والآخرہ کما سمت کا امہ کا۔ اے حر تو واقعاً حر ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ عزیزو اب امام نے آزادی کی سند دی ہے، اس لیے کہ عزیزو آزاد کسے کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس آزادی اجتماعی بھی ہو، جس کے پاس آزادی معنوی بھی ہو، جو مکتب عصمت کی پیروی بھی کرے۔ اب امام نے جناب حر کو آزادی کی سند دے دی۔ عزیزو اسی لیے امام نے کیا کہا تھا، ایک جملہ پڑھتے رہتے ہیں، جب امام جہاد کر رہے تھے میں نے آپ سے کہا آزاد انسان مکاری نہیں کرتا، آزاد انسان مکر و فریب نہیں کرتا، دھوکہ بازی نہیں کرتا۔ آزاد انسان کی خصوصیت کیا ہے، کبھی وہ کسی کے ناموس پہ حملہ نہیں کرتا۔ عزیزو تاریخ نے لکھا جب امام حسین جہاد کر رہے تھے تو اچانک ان بدبختوں نے امام حسین کے حرم پہ حملہ کیا تو اب عزیزو امام نے کیا کہا تھا، یا شیعۃ آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین وکنتم لا تخافون الموت وکنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم۔ اگر تمہیں موت کا خوف نہیں ہے، اگر تم دیندار نہیں ہو تو کم سے کم دنیا میں آزادانہ زندگی گزار لو، کم سے کم دنیا میں آزاد بن کے رہو، تمہیں شرم نہیں آتی۔ آؤ انا الذی اقاتلکم وانا انا اقاتلکم اقاتلکم وتقاتلونی، آؤ میں تم سے جہاد کر رہا ہوں، آؤ مجھ سے قتال کرو۔ فدفعوا عطاتکم عن التعرض لحرمی، کہ دیکھو ان بدبختوں کو میرے ناموس پہ حملہ کرنے کے لیے منع کرو، یہ میرے ناموس پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ عزیز و امام نے کہا کم سے کم دنیا میں آزادانہ زندگی گزار لو، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ فرجعوا الی احزابکم ان کنتم عربا کما تزعمون، جیسا کہ تم اپنے کو عرب گمان کرتے ہو، کم سے کم عربوں کی تاریخ تو پڑھ لو، میں تم پہ قتال کر رہا ہوں۔ والنساء لیس علیہن جناح، ان خواتین پر کوئی جناح نہیں ہے، تم ان پہ حملہ آور ہو رہے ہو۔ اے بدبختو آؤ میرے مقابلے پہ آؤ۔ عزیزو یہی وہ موقع تھا جب امام حسین نے مسلم کو پکارا ہے، اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو، اے ہانی بن عروہ کہاں ہو، یا ابطال الصفا، یا فرسان الحجہ، اے میرے شیرو کہاں ہو، آؤ یہ میرے حرم پر آؤ حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ دنیا میں غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، یہ دنیا میں غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ عزیزو آپ تاریخ پڑھ رہے ہیں، لہٰذا امام نے جناب حر کو دنیا کی بھی آزادی عطا کی اور آخرت میں بھی آزادی کی سند دے دی۔ لیکن عزیزو جناب حر اکیلے نہیں، جب لشکر پسر ساتھ سے آئے تھے بیٹے کو بھی ساتھ لائے تھے اور اپنا بھائی بھی ساتھ تھا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جناب حر کا غلام
غلام بھی ساتھ میں تھا۔ عزیزو، جب جناب حر کے بیٹے کی شہادت ہو گئی، جو بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جناب حر نے پہلے اپنے بیٹے کو پیش کیا تھا۔ عزیزو، جب جناب حر کے بیٹے بکیر کی شہادت ہو گئی تو جناب حر اپنے بیٹے کے لاشے پہ جانا چاہتے ہیں۔ امام حسین نے کہا، حر، بکیر تمہارا بیٹا میرا بھی بیٹا ہے، میں اس کے جنازے پر جاؤں گا، میں اس کی لاش کو اٹھاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا سبب تھا جو امام نے جناب حر کو اپنے بیٹے کی لاش پہ نہیں جانے دیا، لیکن عزیزو روک دیا۔ شاید وجہ یہ رہی ہو کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت اٹھائے، یہ بوڑھے باپ کے لیے بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ عزیزو، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا، ایک انسان کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے بڑا خوشی کا اور میٹھا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ عزیزو، امام صادق علیہ السلام کہتے ہیں کہ سب سے میٹھی یا سب سے لذت آور موقع ایک باپ کی زندگی میں وہ ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ کوئی بیٹا عطا کرے اور وہ بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے جوان ہو جائے، کہ جب وہ بیٹا جوان ہوتا ہے تو اب یہ اس کے لیے سب سے لذت آور وقت ہوتا ہے، سب سے میٹھا موقع ہوتا ہے، سب سے حسین موقع ہوتا ہے۔ فوراً سوال کرنے والے نے کہا، مولا، سب سے کڑوا اور سب سے زیادہ پریشانی کا موقع اس کی زندگی میں کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا، موت الولد الشاب، کہ وہی جوان بیٹا جو اللہ نے اس کو عطا کیا تھا اگر اس کی آنکھوں کے سامنے دم توڑ دے تو اب یہ اس کے لیے سب سے کڑوا موقع ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں کر پاتا۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ امام حسین نے آج 6 محرم ہے، عموماً جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ عزیزو، مجھے نہیں معلوم کہ حسین غریب نے جناب علی اکبر کو کیسے رخصت کیا، اگرچہ روایت کا جملہ تو یہ ہے کہ استاذنا فاذنا، اب فا داخل ہے، آپ جانتے ہیں جناب علی اکبر نے اجازت مانگی، امام نے اجازت تو دے دی، لیکن جناب سکینہ سے میں نے روایت پڑھی کہ جب بیٹے کو امام نے اجازت دے دی، میرے بھائی کو اجازت دے دی، تو امام کھڑے تھے لیکن زمین پر بیٹھتے چلے گئے، اور اب جو امام اٹھنا چاہتے ہیں تو امام سے اٹھا نہ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا، کہ میرے بابا چاہتے تھے اٹھے، مگر اب میرے بابا سے اٹھا نہ گیا۔ میرے بابا سے عزیزو اس لیے کہ جوان بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے دم توڑ رہا ہے۔ عزیزو، جب امام نے جناب علی اکبر کو رخصت کیا ہے نا، تو ایک جملہ کیا کہا ہے، تاریخ شاہد ہے۔ ایک جملہ امام حسین نے کہا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ برسولک خلقا و خلقا و منطقا۔ اے پروردگار، تو گواہ رہنا، اب میں اس کو بھیج رہا ہوں جو میرے نانا تیرے رسول سے سب سے زیادہ مشابہ ہے، گفتار میں بھی، سیرت میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، صورت میں بھی۔ ارے یہ میرے نانا سے مشابہ ہے۔ جب مجھے اپنے نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا، میں اپنے بیٹے کا دیدار کر لیتا تھا۔ اجرکم اللہ، اے پروردگار تو گواہ رہنا، میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم امام نے کیسے رخصت کیا۔ جناب علی اکبر بیویوں کے خیمے میں آئے۔ عزیزو، اب جیسے بیویوں نے حلقہ بنایا، جناب علی اکبر ہیں، بیویوں کے حلقے سے ایسے نکل رہے ہیں کہ جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ زہرا۔ لیکن ایک منظر بیان کیا ہے تاریخ نے کہ ایک بی بی ہے جو جناب علی اکبر کے دامن کو پکڑ لیتی ہے اور چاہتی ہے کہ میرا بھیا میدان میں نہ جائے۔ عزیزو، دامن کو پکڑنا تو بتاتا ہے وہ کوئی اور بی بی نہیں ہے بلکہ سکینہ ہو۔ شاید جناب علی اکبر سے کہتی ہو، اے بھیا میرے بابا کی آنکھوں کا نور ہو۔ اجرکم اللہ، اے بھیا تم میرے بابا کی آنکھوں کا نور ہو، میرے بابا کیسے برداشت کریں گے۔ عزیزو، جناب علی اکبر آئے، امام حسین نے سوال کیا۔ اب جو جناب علی اکبر میدان کی طرف چلے ہیں نا، عزیزو تاریخ بتاتی ہے کہ جناب فضہ امام کے چہرے کو دیکھ رہی ہے۔
جناب فضا امام کے چہرے پر دیکھ رہی ہیں، نگاہیں جمی ہوئی ہیں۔ عزیز و جناب علی اکبر اب جیسے ہی بڑھتے گئے، امام حسین بھی خیمے سے عزیزو کچھ قدم چلے ہیں۔ تاریخ نے لکھا اب جو جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا کہ کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی، مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ چلا رہا ہے، آواز دیتے بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے ہیں، اب کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ آواز دی بیٹا علی اکبر کاش کہ تم صاحب اولاد ہوتے۔ عزیزکم اللہ اب جو جناب علی اکبر میدان میں گئے، عزیز و امام حسین خیمے کی ڈھولی پر رک گئے۔ بیبیاں پوچھتی ہیں ام لیلہ میرے اکبر کا کیا حال ہے؟ عزیز و امام نے کہا جاؤ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، جاؤ دعا کرو۔ ام لیلہ نے ہاتھوں کو بلند کیا، یا رادہ یوسف علی یعقوب، اے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹانے والے میرے بیٹے کو پلٹا دے۔ اچانک کیا دیکھا، جوان بیٹا ہے خیمے کی طرف آ رہا ہے۔ عزیز آنے کے بعد کہتے بابا حلی من شربتین، اے بابا کیا ایک قطرہ آب مل سکتا ہے؟ میں ان بدبختوں کو بتا دوں کہ میں علی کا پوتا ہوں، میں عباس کا بھتیجا ہوں۔ امام نے کہا بیٹا میری زبان اپنی زبان میرے حلق میں ڈال دو۔ اب جو جناب علی اکبر نے اپنے زبان کو بابا کے دہن میں رکھا، فوراً نکال لیا، اے بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑ چکے ہیں۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ عزیزو ایک ماں بتا سکتی ہے کہ کس طریقے سے وہ جوان لال کی جدائی کو برداشت کرتی ہے، یہ ایک باپ بتا سکتا ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عزیز و جناب علی اکبر دوبارہ گئے۔ اب عزیز و امام کو یقین تھا اب جو میرا بیٹا جائے گا واپس نہیں آئے گا۔ عزیزو اب فضا نے دیکھا علی اکبر کو جانے کے بعد امام کا چہرہ متغیر ہوا۔ عزیزو امام کے چہرے پہ کمزوری کے آثار نمایاں ہو گئے۔ فضا نے کہا اے زینب علی اکبر کی خیر تو ہے۔ اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا باتا، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ اب جو امام حسین چلے ہیں عزیزوں کچھ نظر نہیں آتا، آنکھوں کا نور چلا گیا۔ اب جوان بیٹے کی لاش، عزیزوں سر کو امام نے زانو پہ رکھا، آواز دی بیٹا علی اکبر کوئی خواہش ہے، کوئی تمنا ہے؟ عزیزوں کیا دیکھا، علی اکبر اپنا ہاتھ سینے پہ رکھے ہیں، امام حسین نے ہٹایا، کیا دیکھا برچی کا پھل بیٹے کے سینے میں ہے۔ عزیزوں نجف کا رخ کیا، عزیزوں ایک ہاتھ سے عنی کو پکڑا، اب جو سینے سے نکالا خواب ابراہیم کی تعبیر سامنے آ گئی۔ اے دادا علی یہ آپ کے بیٹے کا امتحان ہے۔ عزیزو اے بابا یہ میرا امتحان ہے۔ نجف کا رخ کر کے آواز دی اے بابا یہ آپ کے بیٹے کا امتحان۔ اب جو عنی کو نکالا علی اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، روح جنت کو پرواز کر گئی، لاشے کو اٹھانا چاہتے تھے۔ عزیزو آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ میری مدد کرو۔ بس ایک روایت، عزیزو جناب علی اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا، مجھے نہیں معلوم ام لیلہ نے کیسے صبر کیا، مگر میں نے ایک روایت پڑھی جب جناب علی اکبر کا سر نوکے نیزہ کی بلندی پر تھا اور شام کے بازاروں میں پہنچا، ایک عیسائی عورت نے جناب علی اکبر کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہا کاش اس کے شہید ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہو، مجھے وہ زندہ نہ رہی ہو، ورنہ اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ ام لیلہ نے تڑپ کے کہا اے عورت، ارے اس کی ماں میں ام لیلہ ابھی زندہ ہوں، میں نے اپنے بیٹے کے گلے پر خنجر چلتے دیکھا ہے، میں نے اس کے سینے میں عنی کے الجھتے ہوئے دیکھا ہے، یہ میرا بیٹا حسین پہ قربان ہو گیا۔
والی اکبرا وا مصیبتا وا غربتا انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار جہاں جہاں پر بھی مولا کو چاہنے والے موجود ہیں ان سب کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم بحق محمد وآل محمد جہاں پر بھی مولا کے چاہنے والے ہیں اس منحوس بیماری سے بحق محمد وآل محمد بحق غربت الحسین سب کو نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عنایت فرما۔ یہ جو کوئی بھی بیمار ہے پروردگار، خصوصاً ایک صاحب نے مجھ سے کہا ہے، علی رضا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو کینسر کی بیماری ہے، خدا ان کو امام حسین کے صدقے میں شفاء عاجلہ و کاملہ عنایت کرے۔ پروردگار عالم اور میری والدہ کی طبیعت خراب ہے، آپ سے دعا گزارش ہے کہ ان کے حق میں بھی دعا کیجیے گا۔ پروردگار سب کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے۔ پروردگار علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم رکھ۔ پروردگار امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔